1960 کی دہائی میں جرمن جیل میں یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ قیدیوں کو جیل کے گارڈز کی طرف سے ظلم اور ہر لحاظ سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قیدیوں میں ایک شمٹ نامی قیدی بھی شامل تھا جس کو طویل مدت تک کے لیے سزا سنائی گئی تھی، لیکن اس قیدی کو جیل میں اچھی مراعات مل رہی تھی اور محافظ اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی قیدی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ وہ ان محافظوں کا ایک ایجنٹ ہے۔ شمٹ نے قیدیوں کو یقین دلانے کے لیے حلف اٹھایا کہ وہ ان جیسا ہی ایک قیدی ہے اور اس کا سیکیورٹی سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ چنانچہ قیدیوں نے کہا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جیل کے محافظ آپ کے ساتھ ہم سے مختلف سلوک کیوں کرتے ہیں؟ شمٹ نے قیدیوں سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ہفتہ وار جو خطوط لکھتے ہیں اس میں کیا لکھ کر بھیجتے ہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم ان لعنتی محافظوں کے ہاتھوں جیل میں ہم پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کی داستان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شمٹ نے قیدیوں کو جواب میں کہا، میں ہر ہفتے اپنی بیوی کو خط لکھتا ہوں اور خط کی آخری سطروں میں جیل کے محافظ اور محسنوں اور ان کے حسن سلوک کا ذکر کرتا ہوں، اور بعض اوقات اپنے خطوط میں کچھ محافظوں کے نام بھی لکھ دیتا ہوں اور ان کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ قیدیوں نے شمٹ کا جواب دیا، اس سب کا کیا لینا دینا جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں بہت ظلم کیا جاتا ہے؟ شمٹ نے کہا، ذہین لوگوں، ہمارے تمام خطوط اور پیغامات جیل سے اس وقت تک باہر نہیں بھیجے جاتے جب تک کہ محافظ ان کو خود پڑھ نہ لیں، اور اس طرح وہ ہر چھوٹی بڑی بات کا پتہ لگا لیتے ہیں اور خطوط میں درج باتوں کو بدل بھی دیتے ہیں۔ اگلے ہفتے قیدیوں کو یہ دیکھ کر حیرت سے شدید دھچکا لگا کہ تمام جیل گارڈز نے قیدیوں کے ساتھ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بدترین سلوک کیا، حتیٰ کہ شمٹ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا اور اس کے ساتھ جیل کا عملہ نہایت سختی سے پیش آیا۔ کچھ دن بعد شمٹ نے قیدیوں سے پوچھا، تم نے اس ہفتے کے خطوط میں ایسا کیا لکھ دیا تھا؟ سب نے جواب میں کہا، ہم نے لکھا تھا کہ شمٹ نے ہمیں ملعون محافظوں کو دھوکہ دینے اور ان کا اعتماد اور یقین حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ سن کر شمٹ نے دکھ کے مارے اپنے گال پیٹ لیے اور اپنے بال پاگلوں کی طرح نوچنے شروع کر دیے۔ دوسروں کی مدد کرنا اچھا ہے، لیکن یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں وہ کس فطرت کا مالک ہے۔ کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ بعض دفعہ ہم اپنے ایسے معاملات یا اپنے ایسے ذکر یا اپنا ایسا راز کسی ایسے شخص کو بتا دیتے ہیں جو وہ راز نہیں رہتا۔ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے راز کسی ایسے دوست، کسی ایسے خونی رشتے یا کسی ایسے قریبی رشتے دار کو بتا دیتے ہیں جس سے وہ ہماری بات نہیں رہتی، جس سے وہ ہمارا راز نہیں رہتا، وہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسا کرنا، ایسا راز بتا دینا یا ایسی کوئی بات بتا دینا جو بعد میں ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ کوشش کریں آج کل کے دور میں اپنا راز، اپنی باتیں اپنے تک محدود رکھیں، کسی پر یقین نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کو رسوا کر سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال، ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔